مسلک اعلی حضرت شہزادہ رسول نوازہ رسول اولاد رسول سید امین القادری صاحب قبلہ سنی دعوت اسلامی والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين ما مدد انتظار کرم پشت من عینی لا اے خدا جو خدا دین و خدا دا مددی بگرداب بلا افتاد کشتی وظیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز باصفا ذوی الاحترام علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل اسرع خوباں سیاح لامکا وجہ کل فتح در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ماکانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو گلے اسفیاء مطلع ہر سعادت مقلع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پناہ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گشتیں ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور گشتیں ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر نہ جائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر نہ جائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل پیغام اعلیٰ حضرت اور اصلاح معاشرت کے حوالے سے نقاب عظیم ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل دانش، اہل عمل سے ان کے ملفوظات، ان کے خیالات، ان کے تخیلات سماعت کر لیے ہیں، اور اب رات کا وہ حصہ آ گیا ہے کہ نصف شب گزر چکی ہے اور ہم دوسری نصف شب کی طرف، ڈھلتی ہوئی رات کی طرف بڑھ رہی ہیں۔
کوئی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، بہت مختصر سے وقت میں کچھ چھوٹا موٹا ایک پیغام آپ کے دروازے دل پر بطور دستک کے پیش کیا جائے گا۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمام خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل ہمارے احتساب کے لیے ہے، آج کی یہ محفل ہمارے کل کو بہتر بنانے کے لیے ہے، آج کی یہ محفل ہمارے نفع و ضرر کا فرق کرنے کے لیے ہے۔ انسان دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ پہلی اور آخری مرتبہ آیا ہے، اس سے پہلے اس دنیا کے اندر ہم نہیں آئے تھے، اور جب مر جائیں گے، موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ یہ دنیاوی زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ گویا کہ قدرت نے ہمیں پہلی اور آخری مرتبہ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ اچھا کرنے کے لیے بھیجا، اچھے اعمال کے لیے بھیجا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ اکبر، اگر اللہ رسول کی فرما برداری کی تو اللہ رب کی طرف سے انعامات کی ایسی بارش ہوگی، نہ جس کا کوئی، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی دماغ نے اس کا تصور کیا، نہ کسی ذہن و خیال، نہ کسی ذہن میں اس کے خیالات اس طریقے سے گزرے۔ ایسی نعمتیں عطا کی جائے گی، اور یاد رکھنا اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو ایسے دردناک عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے، جو خیالات میں بھی نہیں آ سکتا۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب آئے گا اور واقع ہو کر کے رہے گا۔ ما لہ من دافع، لیکن کوئی اس کو دفع نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کے اندر بے شمار اقوام کے تذکرے کیے گئے۔ قوم عاد و ثمود کا تذکرہ کیا گیا، قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا، قوم شعیب کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس کی صورتیں، قرآن مقدس کی آیتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کسی پر پتھروں کی برسات ہو گئی، کسی پر پتھر برسا دیے گئے، کسی کو ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو پانی کے اندر غرق کر دیا گیا، کسی کے چہرے کو مشق کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس قدر غفلت کا دورہ ہے، اس قدر غفلت کے حالات ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام اللہ کے عذاب کی آیتوں کو سنتے تھے تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ آج میری قوم کا حال یہ ہو چکا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ زیر لب مسکرانے لگتے ہیں کہ مولانا تو ڈرا رہے ہیں، سن لو۔ اللہ اکبر، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، مگر یاد رکھنا جن لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کی سندیں دی تھی اور جن کو جنت کی بشارتیں دی تھی، اس لیے کہ میرے آقا کو یہ حق تھا کہ میرے آقا جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے، اس لیے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ دادا کی بولی یہ ہے کہ دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ پوتا بولتا ہے تو یوں بولتا ہے جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، سلیقہ کو زمین کو آسمان کر دے، سلیقہ کو سرا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سلیقہ کو سرا کر دے، اور چیلنج کرتے ہوئے پیغام دیتے ہیں۔ بریلی کا پیغام یہ ہے، دولت کے نشے میں اللہ سے بغاوت کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ رسول سے بغاوت کرنے والوں، دولت کے نشے میں اللہ رسول کو بھولنے والوں، اللہ 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 اکبر، حضور تاج الشریعہ کتنی
خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جن کو جنت کی بشارتیں دی تھی ان کا حال یہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم کے سامنے جب قرآن مقدس کی یہ آیت کی تلاوت کی گئی، ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب آئے گا، تو فاروق اعظم بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور 3 دن تک فاروق اعظم بیمار رہے۔ مجھے بتاؤ، جن لوگوں کو جنت کی بشارت ملی تھی ان کے خوف خدا کا عالم یہ تھا، اور جن کو جنت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، بلکہ جن کی طہارتوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، جن کے وضو کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ غرور اور گھمنڈ کرتے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ مسجدوں کو ویران کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، چہرے سے داڑیاں مڈا کر کٹروں میں پھینک کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، اللہ رسول کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر جنت کے خواب دیکھنے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ جنت اتنی سستی ہے، جنت اتنی بے قیمت ہے معاذ اللہ کہ داڑیاں مڈا کر نبی کی سنت کو گٹروں میں، معاذ اللہ داڑیاں مڈا کر کے داڑھی کو گٹروں میں پھینکواتے رہو گے اور جنت باقی رہے گی؟ مسجدیں ویران ہوگی اور جنت باقی رہے گی؟ سن لو، جنت تو جنت ہے، جنت تو جنت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی صحابہ کو روک دیا کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اس کی صحبت میں مت بیٹھا کرو جو نماز کو ترک کرتا ہے، اس لیے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے مسلسل آسمان سے اس پر لعنت برستی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا پریشانی کیوں ہے؟ جس کو دیکھو کہتے ہیں پریشان ہے، جس کو دیکھو کہتے ہیں پریشان ہے، پتہ نہیں کیا سبق پڑھ لیا۔ ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ انفرادی عذاب بھی نہیں آئے گا؟ حدیث پاک ہے کہ مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کے عمل کی وجہ سے، مسلمان کا چراغ بھی نہیں بجھتا مگر اس کی بدعملی کی وجہ سے۔ آج پوری دنیا میں جو ہاہاکار مچا ہوا ہے وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ مسجد ویران، کل تک کے مسلمان کہتے کہ مولانا نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، 4 مہینے تو لاک ڈاؤن میں پڑے رہے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے قرآن مقدس ختم کیے، اللہ اکبر، ریلیف کے پیسوں پہ پلتے رہے اور خود کی جیب کے پیسوں سے موبائل کے انٹرنیٹ کے چارج کرتے رہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم کا حال یہ ہو کہ بھیک کے اناج پر بچوں کو پالتے ہو اور جیب کے پیسوں پر انٹرنیٹ کے ریچارج کرتے ہو، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ جس قوم کی فکری دیوالیہ پن کا حال یہ ہے کہ قوم سے غیرت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا کیا ہوگا، ہمارے نبی ہمیں جنت پہ لے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں یقیناً میرا ایمان ہے وہ چاہیں گے۔ ارے جب ان کا بیٹا چور کو قطب بنا سکتا ہے اور وہ بھی بہت نسلوں کے بعد، تقریباً 11-12 پشتوں کے بعد،
میرے مرشد حضور کو سے 5 چور کو کتب بنا سکتے ہیں، حضور جسے چاہے جنت دے دے، لیکن ایک چیز پر ہماری توجہ شاید نہیں ہے، دھیان کرنا پڑے گا۔ ہم نے نبی کی رحمت کی طرف توجہ کی، نبی کی غیرت کی طرف توجہ نہیں۔ میں بہت طویل نہیں کرنا چاہتا، مختصر بات اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ سب کی توجہ، پردے میں بیٹھنے والی میری بہنوں کی بھی توجہ، یہ جو جنت جنت جنت، اور یاد رکھنا جو جنت میں گیا وہی کامیاب ہو گیا، اور جنت میں جانا کسی کا، آج کے دور میں جو جنت کے ہم ٹھیکیدار بنے، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میری بات بری لگے تو معاف کرنا، ہم آج چہرے دکھا دکھا کے جنت بانٹتے ہیں، ان کو دیکھو جنت ملے گی، ان کو دیکھو جنت ملے گی۔ مجھے اگر آپ معاف کر دیں تو میں ایک حق بات کہنا چاہتا ہوں، جن کو دکھا کر ہم جنت بانٹ رہے ہیں، کیا ان کا بھی جنت میں جانے کا علم آپ کو ہوگا؟ اگر میرا اللہ چاہے تو جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو وہ جہنم میں ڈال دے، ہم کون ہیں؟ اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی، میں اپنے جوانوں کی بھی خاص توجہ، رات کو کیا دیکھ رہے ہو؟ فجر کے بستروں پر نمازیں ترک کر رہے ہو؟ ابھی مولانا صادق صاحب نشے پر گفتگو کر رہے تھے، نشہ عام ہو رہا ہے، 16 سال کے لڑکے نشے کی طرف جا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ کچھ بھی کرو ہم جنت میں جائیں گے، یہ کس نے کہا کچھ بھی کرو جنت میں جائیں گے؟ آؤ جس کے گھر سے جنت بڑھتی ہے ذرا ان کی کیفیت دیکھو۔ امام حسن مجتبی حج کے لیے تشریف لے گئے، پیدل حج کرتے تھے، 25 حج پیدل کیے، خدمت کے لیے امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر طیار جیسی ہستیاں ساتھ رکھتی تھی۔ یہ امام حسن کا مقام ہے، امام حسن کا مرتبہ ہے۔ حج کے لیے گئے، کعبے کے مطاف میں سر رکھ کر کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حسن کی مغفرت کر دے، اللہ حسن کی مغفرت کر دے، اللہ حسن کی مغفرت کر دے۔ اللہ اکبر، مغفرت کے لیے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ اور آج کل کا مطاف نہیں جس پہ سنگ مرمر لگا ہے، آج کل کا مطاف نہیں جس پہ ٹھنڈے ٹھنڈے پتھر لگے ہیں، آج کل کا مطاف نہیں جہاں پر بے دھڑک آنکھیں بند کر کے جدھر چاہو چلے جاؤ، وہ اس دور کا مطاف ہے جہاں پر کنکر بچھے ہوئے ہیں، جہاں پر ریگستار ہے، جہاں پر نوکیلے پتھر ہے، اور اللہ اللہ تب بھی ریت پر سر سجدے میں رکھنا کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ اکبر، امام حسن مجتبی جس کے بابا خاتم الولایت، جس کے بابا فاتح خیبر، جس کے بابا داماد پیغمبر، جس کے بابا اخی رسول زوج البتول، اللہ اکبر، جس کے بابا کے لیے آقا نے فرمایا سب لوگ الگ الگ درخت اور الگ الگ ٹہنیوں سے ہے، میں اور علی ایک ٹہنی، ایک درخت کی 2 شاخوں کا نام ہے، ایک درخت کی 2 شاخوں کا نام ہے، ٹہنی کی 2 شاخوں کا نام ہے۔ مطلع القمرین میں میرے امام اہل سنت نے لکھا، اللہ اکبر، ایک جنگ کے موقع پر مولا علی کو بھیجا جا رہا ہے اور آقا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس وقت تک کہ مجھے دنیا سے مت اٹھانا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ یہ محبت ہے حسن کے بابا سے، یہ شان ہے حسن مجتبی کے بابا کی، اور ماں کتنی عظیم ہے، اللہ اکبر۔ امام حسن کی امی سیدہ کائنات، ملکہ فردوس سے بری، مخدومہ کائنات، رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیٹی، جس کو میرے آقا ام ابیحہ کہتے ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے حسن کی ماں، بابا ولیوں کے سردار، ماں جنتی عورتوں کی سردار، اور خود اور ان کے چھوٹے بھائی جنتی جوانوں کے سردار، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نانا تمام عالمین کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، مالک جنت۔ امام حسن دورے اللہ حسن کی مغفرت فرما،
حسن کی مغفرت فرما۔ کسی نے کہا حسن تمہارے نانا سید الانبیاء ہے، تمہاری امی سیدہ فاطمہ ہے، تمہارے بابا علی کے مرتضیٰ ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا حرم ہے، اللہ کا حرم، یہاں ماں باپ کی منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو نے جیسا کہا میرے ماں باپ ویسے ہی ہیں، لیکن یہ اللہ کا حرم ہے، یہاں ماں باپ کی منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ مجھے رو لینے دے، اپنے اللہ کو منا لینے دے۔ جن کے گھر سے جنت بیٹھے ان کا حال یہ ہے، اور یہاں کوئی ٹھکانا نہیں، کچھ بھی نہیں، اور بے فکر ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ہم نے حضور کی رحمت کی طرف توجہ کی، حضور کی غیرت کی طرف توجہ نہیں کی۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، ان کی غیرت بہت بہت غیور ہے، بہت غیور ہے۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، کائنات کے نبیوں کے بعد سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے روئے زمین پر تو اسے صحابہ کہتے ہیں۔ کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جس کو صحابی کہا اس کا مطلب وہ منقبتوں کی انتہا پر ہے۔ منقبت کی آخری انتہا صحابیت ہے۔ صحابہ سے بڑا مرتبہ کسی ولی کا نہیں، کسی کتب کا نہیں، کسی ابدال کا نہیں، یہ وہ لوگ۔ بلکہ اگر کسی نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں گزارا، کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا، انتقال ہو گیا، نہ سجدہ کیا، نہ رکوع کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج، کچھ نہیں کیا، ایک لمحہ ہی ملا تھا، بس ایمان لائے، دیدار یار کیا، دنیا سے چلے گئے، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام صحابیت ہے، یہ مقام صحابیت ہے۔ اتنی بڑی ہستی کو صحابی کہتے ہیں جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ صحابی ہے۔ لیکن اب سنو، یہ خیال دل میں لے کر بیٹھے ہو کہ شراب کی نشے میں رات رات بھر ڈوبے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا، داڑیاں مڑا کر گٹروں میں پھینکتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا، زنا کی اڈوں کو آباد کرتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا، راتوں کو زنا کے مناظر دیکھتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا۔ اگر یہی خیال ہے تو ذرا سنو، ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا اور میرے آقا کو سلام کیا، میرے نبی نے سلام کا جواب دینے کی بجائے منہ پھیر لیا۔ بات کتنی ہے؟ سونے کی انگوٹھی پہن سلام کا جواب دیا کہ چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف سے ہے کہ شاید پہچانا نہیں، سلام کیا پھر چہرہ پھیر لیا۔ اس کی جان کائنات ناراض کیوں ہے؟ تو فرمایا تو نے جہنمیوں کا زیور کیسے پہنا؟ دوسری روایت، ایک صاحب نے اونچا قبہ نما مکان بنایا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ فلاں کا۔ کچھ نہیں کہا۔ جب وہ آئے انہوں نے سلام پیش کیا، منہ پھیر لیا، دوسری طرف سے سلام پیش کیا، منہ پھیر لیا۔ انہوں نے کسی سے پوچھا روح کائنات جان کائنات ناراض کیوں ہے؟ تو کہا تم نے قبہ نما مکان بنایا اس لیے حضور ناراض ہو گئے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے سورج غروب ہونے سے پہلے پورا مکان زمین بوس کر دیا۔ اب ان دو روایتوں کو سامنے رکھنا اور ان دو روایتوں کو سامنے رکھ کر اب ذرا توجہ کرنا۔ نماز چھوڑتے رہے، داڑیاں ملاتے رہے، راتوں کو زنا کے مناظر دیکھتے رہے،
مسجدوں کو ویران کرتے رہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے رہے، سود کے دھندے اور کاروبار کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، سارے جرائم کرتے رہے، ایک دن آخر موت ہے، موت جسم پر روح اور جسم کے اجتماعیت پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ایک دن موت کی تلوار روح اور جسم کے درمیان ایسی جدائی پیدا کر دے گی کہ انسان مردہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد سیٹھ صاحب کہلاتے ہو، حاجی صاحب کہلاتے ہو، نمازی صاحب کہلاتے ہو، متولی صاحب کہلاتے ہو، بڑے بڑے فنکار اور آرٹسٹ کہلاتے ہو، کچھ بھی کہلاتے ہو، جب مر جاؤ گے تو قبر میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اس منظر کو ذرا غور کرو، اپنے دل و دماغ میں لاؤ، اپنے تصورات اور تخیلات میں لاؤ۔ اللہ اکبر، کپڑے اتار دیے گئے، اللہ اللہ، اور اپنی پسند کا بھی نہیں بلکہ کسی اور کی پسند کا چند گز کپڑا لپیٹ دیا گیا جسے کفن کہتے ہیں، غمگین کافوری خوشبو لگا دی گئی، اور اس کے